ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اگین اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے. آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی دیکھیں اسٹوڈنٹس، اصل میں ہم یہاں بات جو کریں گے وہ بیسک بات یہ ہوگی کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں اور اس کے اندر کچھ بیہیویئرز رکھے ہیں. اب یہ بیہیویئرز کیا ہیں؟ یہ بیسک بیہیویئرز یہ ہیں کہ ہم لوگ جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جو کچھ مینکائنڈ کو دیے گئے ہیں، جس میں حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. یہ تمام جو پرابلمز ہیں یہ ہمارے ساتھ دی گئی ہیں، ہمیں پرابلمز میں ڈالا گیا ہے. اب جب ان پرابلمز میں ہمیں ڈالا گیا ہے تو آلموسٹ اس کے ساتھ کیا کیا اللہ میاں نے، ہمیں مختلف ٹائموں پر مختلف جو لوگ ہیں یا انبیاء ہیں ان کے تھرو ہماری مدد کی ہے، جس سے ہمیں گائیڈنس ملی ہے. تو بیسیکلی ہم یہاں یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا رسول یا انبیاء یا میسنجرز ہوتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں پراپر وے میں. تو جس کی وجہ سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اسلامک اکنامکس کے انسٹیٹیوشنل جو ہیں فریم ورک وہ گائیڈنس آف ہولی پرافٹس یا ہولی پرافٹس کہہ لیں یا میسنجرز کہہ لیں. دیکھیں میسنجرز کیا ہوتے ہیں؟ میسنجرز اللہ میاں کہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جب انسانوں کے اندر جو کہنا چاہیے بیہیویئر چینج آتا ہے، جو بیہیویئرل چینج آتا ہے نا، فطری چینج آ جاتا ہے ان کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو رائٹ وے میں لے جانے کے لیے اللہ میاں کچھ میسنجرز کو بھیجتے ہیں. وہ میسنجرز ہمیں کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں رائٹ گائیڈنس دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں اسلامک اکنامکس کے اندر تو ہم بھی یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو اسلام ہے اس کے جو کنونشنل اکنامک سسٹم ہے اس سے کچھ الگ نہیں ہے، بس اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ ہے، تھوڑے قانون چینج ہیں، تھوڑی لاس چینج ہیں، تھوڑی اس کی ڈسپلن چینج ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر چینج ہوتی ہیں. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے ہمارے کچھ بیہیویئرس کو وضع کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ سسٹم یا کہنا چاہیے کہ یہ نیچر آف انوائرمنٹ دی ہے. اب انسان کے بیہیویئرز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، انسان کے تین بڑے بیہیویئرز ہیں جو میجر بیہیویئرز ہوتے ہیں. ایک کوگنیٹو ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو اپنی ذاتی طور پر اس کے فطری طور پر اس کے اندر آتا ہے. دیکھیں کوگنیٹو بیہیویئر ہوتا کیا ہے؟ کوگنیٹو بیہیویئر یہ بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ کو چھٹی حص کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو چھٹی حص جو ہوتی ہے وہ آپ کا جو کہلاتا ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئر کہلاتا ہے. لیکن یہاں جو کوگنیٹو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر لالچی حریص پیدا ہوا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہم یہاں بات کریں گے اور اکنامی کے اندر بات کریں گے اس کے اوپر. پھر اگر بات کرتے ہیں دوسری چیز تو وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو سوشلی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بیہیویئرز انسان میں ایسے پائے جاتے ہیں جیسے فساد پھیلانا، جھگڑا کرنا، لوگوں سے دنگے کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز ہیں. تو ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کا ایک انسٹیٹیوشن ہونا، ادارہ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان اپنے ایکشن سے اپنی پروڈکشن کریٹ کرتا ہے، یعنی اپنے ایک پروڈکشن بنا لیتا ہے کہ جی میں نے اگلے 50 سال میں یہاں کھڑے ہونا ہے یا اس سچویشن میں جانا ہے. تو اس سچویشن میں جانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے، اپنی کوشش کو بڑھا دیتا ہے. اگر اب یہاں بات کر لیتے ہیں اسلامک اکنامکس کے اندر کہ یہ اس کا سسٹم کیسے جنریٹ ہو رہا ہے یا کیسے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں، انسان کی جو فطرت ہے نا، اس فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس فطرت کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے. تو اسلامک اکنامکس کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ان بیہیویئرس کو کنٹرول کرے، نہ کہ بہت زیادہ ہائپ پہ لے جائے اور نہ ہی بہت زیادہ کم کر دے. اور ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ ان کا جو سسٹم آف گورننس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹرن آف گورننس ہے وہ ایسا ہو کہ انسانی بیہیویئرس کو کنٹرول کر سکے یا بیہیویئر کنٹرول ہو پائے. دراصل یہ آپ کا جو سیشن ہے یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیشن ایک انٹروڈکشن ہی سیشن ہے ہمارا. ہم انٹروڈکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک بیسکلی ضرورت کیوں پڑی اسلام کو انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی، یا انسٹیٹیوشنل فریم ورک کیوں بنایا گیا اسلام کے اندر. وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انسان جو ہے حریص ہے، لالچی ہے، لیکن وہ انپریڈکٹیبل وے میں اپنی چیزوں کو جنریٹ کرنا چاہتا ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اس کو بہت زیادہ نقصان فیس کرنا پڑ سکتا ہے، بہت زیادہ اس کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان پرابلمس کو فیس کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کو یہ پرابلم کلیئرلی واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ یہ پرابلمس ایک آگے جا کے ان کو بہت زیادہ باؤنڈمنٹ دے رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ پھنسا رہی ہوتی ہیں.
تو بیسکلی ہم اس کو مزید ڈیل کریں گے، لیکن ہمیں آپ کو یہاں بتانا ضروری تھا کہ انسٹیٹیوشن بیسکلی بنائے کیوں جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنل بیسکلی ہوتے کیوں ہیں، کیونکہ دیکھیں سوشل سائنسز بھی اسی چیز کو ڈیل کرتی ہے، وہ کہتی ہے بیہیویئرس کے اوپر آپ بات کریں گے، تو بیہیویئرس جو ہیں وہ آپ کی ڈیل کرتے ہیں یا ٹریٹ کرتے ہیں آپ کی سائیکولوجی کو یا آپ کے ڈسپلن کو یا آپ کی لائف اسٹائل کو.